جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ آج ندیم خان آج کے مہمان کے ساتھ. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. حافظ مفتی سعید عاشق حسین جامعۃ مسجد فاطمۃ الزہرا کے یہ خطیب بھی ہیں، چیئرمین تحریک اتحاد ملت پاکستان اور چیئرمین علماء مشائخ بورڈ. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آج کا جو ہمارا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر علماء کی جو اہمیت ہے، جو کردار ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور ہماری جتنی بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ ہمارے علماء کے ساتھ منسلک ہیں. دینی تعلیمات اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جو تعلیمات ہونی چاہیے اسلام کی روح سے، اس کے اوپر ہم آج تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے. علامہ صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا سر، میرا پہلا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ علماء کا جو معاشرے میں کردار ہے اور اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب دو جہاں خالق کون و مکان، اپنے محبوب کون و مکان امام مرسلہ شافع آسیاں علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دستور حیات بصورت قرآن نازل کیا، اس میں اللہ نے خود اس تفریق کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا صاحب علم اور علم سے محروم یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کہا بالکل ان کی برابری نہیں. علم اسلام کی پہلی تعلیم ہے. علم کا حاصل کرنا یہ اسلام کا آغاز باب ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے سفر نبوت شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی تعلیم کا، علم کا حکم آ جاتا ہے. بعد از پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ ورثہ علماء کے حصے میں آیا. معاشرے کی اصلاح کرنا، معاشرے کو دینی اصولوں اور قانونوں کے مطابق ان کی رہنمائی کرنا، اور یقیناً دین اسلام ایک نظام مملکت، نظام حیات کا وہ مکمل اپنے اندر دستور اور قوانین کا سرمایہ و اثاثہ رکھتا ہے کہ اس پہ عمل کر لیا جائے. تو پھر دور فاروقی ہو یا دور صدیقی ہو، دور حیدری ہو یا دور عثمانی ہو، یا دور بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کا دور ہو کہ دینے والے ہاتھوں پہ لیے پھر رہے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں. ہر ایک معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کی سانجھ میں یہاں تک آ جاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے کو پروان چڑھایا، اس معاشرے کے اعصار اور ایک دوسرے کے ساتھ احساس کی تاریخ آج تک مثال پیش نہیں کر سکی، نہ کر سکے گی. اچھا علامہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، میرا پہلا سوال یہ تھا کہ علماء کا معاشرے میں کردار اور اہمیت، یعنی ان کا کردار کیا ہونا چاہیے اور ان کی اہمیت کیا ہے معاشرے کے اندر. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر علماء کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ علماء ہمارے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں، اور ہم بھی ان کے یعنی کہ انہی کو دیکھ کر چلتے ہیں، اور انہی کی علماء کے ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے ہمیں بتانا ہے طریقہ کار بھی، اور اسی کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ چلتی ہے. عالمی سطح کے اوپر آپ علماء کی اہمیت کو اس وقت کیسے دیکھتے ہیں؟ عالمی سطح پر میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی موجودہ جو ایک تبدیلی کا دور شروع ہے سعودی عربیہ میں، اس کو اگر چھوڑ دیں، اسے پیچھے چلے جائیں، تو تقریباً کوئی 90 سال کی جو تاریخ ہے سعودیہ کی، جہاں مکمل طور پر اسلامی قوانین کا نفاذ تھا، وہ آپ کو پوری دنیا میں ایک پرامن سٹیٹ نظر آئے گی. وہاں قتل کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں ڈکیتی کی ریشو نہ ہونے کے برابر تھی، نہ وہاں چوری کی ریشو نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے کہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کا قانون اور علماء کی برتری جو ہے وہ ریاست کے اندر تسلیم تھی. اس لیے عالمی سطح پر بھی جہاں علماء کی حکومت تھی، وہاں حکومت سعودیہ کی صورت میں، مملکت سعودیہ کی صورت میں، معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں کے بہت زیادہ کم ہونے کی صورت میں ایک آئیڈیل کردار تھا. اور عالمی سطح پر بھی یقیناً سعودی عربیہ کی ایک ایگزامپل اور مثال دی جا سکتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اسلام دشمن قوتیں اسے بادشاہت کے نام سے رگیتی تھیں کہ وہاں جبر ہے، جی وہاں وہ ہے، یہ ہے، مگر جبر یقیناً مجرموں کے لیے جبر تھا اور پرامن شہریوں کے لیے وہاں رحم تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو نظریہ اسلام پر قائم ہوا ہے، اگر یہاں بھی دین کو فوقیت حاصل ہو جائے اور 73 کا آئین کما حق کو نافذ ہو جائے، تو اس ملک کے اندر بھی اس وقت جو ابتری ہے اور بے یقینی کی کیفیت ہے، یہ ایک پرسکون معاشرے کی صورت میں اور ایک
پوری یقین قوم کی صورت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اچھا علماء صاحب، جس طرح آپ کی ابھی بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے بھی ملک کے اندر ایسا ہی نظام نافذ ہو جائے اور ایسا ہی سارا کچھ ہو، اسی کے ساتھ میرا سوال بالکل جڑا ہوا سوال ہے کہ علماء کے جو مسائل ہیں یہاں پر وہ کیا مسائل ہیں؟ آپ لوگوں کو کن چیزوں کی دشواریاں ہیں؟ اس میں حکومتی سپورٹ کتنی درکار ہے؟ کیا مسائل ہیں آپ کو کہ کیا ہو جو بہتری ہو جائے؟ کیونکہ آپ علماء ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ کردار ہے اور ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے، تو اس کے لیے آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ توکل اور یقین، یہ دو چیزیں اگر سرمایہ حیات بن جائیں تو پھر کوئی مسائل نہیں رہتے۔ توکل اللہ کی ذات پہ ہو اور یقین اپنے کاز پہ ہو کہ میں جس کاز پہ ہوں یہ کاز میرا یقیناً اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، تو کوئی مسائل نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ باہر 2 لاکھ تنخواہ لینے والا جو بیوروکریٹ ہے وہ بھی پریشان ہے، اور محلے کی مسجد میں 15-16 ہزار روپے تنخواہ لینے والا عالم دین جو ہے وہ الحمدللہ آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا اللہ کا احسان ہے جی، اللہ کا بڑا فضل ہے، میں بڑا الحمدللہ شکر گزار ہوں اللہ کا، بڑی پرسکون زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس پرسکون زندگی کے اندر اللہ کی ذات پہ توکل جو ہے وہ ایک بنیادی کردار ہے۔ اچھا علماء صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے سیاستدانوں میں، تاجروں میں دڑا بندی ہو گئی، گروپ بندی ہو گئی، انہوں نے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ تاجر برادری جو تھی وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، وہ صرف تاجروں کی بات کرتے تھے، ان کے مسائل کی بات کرتے تھے، آج وہ سیاسی دڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ علماء حضرات بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے کہنے پر چل رہے ہیں؟ کیا دین کی صحیح بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کچھ ایسا ہے؟ میں کسی ایک کی نفی تو نہیں کروں گا، مگر تاریخ کا ایک بار ناظرین کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ علماء نے ہمیشہ حق بات کہی، انہوں نے اس حق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پیش نظر رکھا ہے کہ تم حق بات کہو چاہے وہ تمہارے اپنوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی حق کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی۔ یہی وہ کلمہ حق تھا جس کے خاطر امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ یہی وہ حق تھا جس سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم سے لہو کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ یہی وہ حق تھا جس کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بازو توڑ دیے گئے تھے۔ تو حق کے لیے علماء نے ہمیشہ اپنی وابستگیوں اور نسبتوں سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حاکم خوش ہو یا ناراض ہو، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے مفاد اس میں پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے، ایک لمحہ ایسا آیا تھا یہ سارے معاملات رک گئے تھے، تھم گئے تھے، اب پھر سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا کہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے تو افواج پاکستان کو سلام کروں گا، اور افواج پاکستان کے شہداء کے سامنے پوری قوم یقیناً ان کے احسانوں پر سرنگوں ہے، اور پوری قوم اپنے فوج اور اپنے شہداء کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہے۔ اور ان کلمات کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان چونکہ دنیا کفر کو کھٹکتا ہے، یہ نظریہ اسلام پر مارز وجود میں آیا ہے، اور ہمارا بنیادی دشمن جو ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت جو ہے وہ ہر اس موقع پر ہمیں سبوتاز کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ہم ابھرنے کی رو میں آتے ہیں، اور غداران وطن جو یہاں کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ مولویوں کے روپ میں ہوں، چاہے وہ سیاستدانوں کے روپ میں ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس کے روپ میں ہوں، بہت سارے لوگ یہاں ایسے موجود ہیں جو ضمیر فروش ہیں، جو دین فروش ہیں، اور بقول ایک امریکن سفارتکار کے کہ وہ ماں فروش بھی ہیں، اور جو وطن فروش ہے اس کے لیے ماں کو بیچنا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ لوگ ان دشمن قوتوں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، اور پھر ملک کے اندر دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ کا احسان ہے، افواج پاکستان نے ان 20-21 سالوں میں جو دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، دنیا اس پر حیران ہے۔ پاکستان ایک واحد دنیا کا ملک ہے جس کا جرنیل بھی
میدان کارزار کے اندر لڑتا ہوا شہید ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزارت اس حکومت میں مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے، زندگی دوبر ہو گئی ہے، مگر ایک بات ضرور ہے کہ انٹرفیتھ کے حوالے سے جتنا اس موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کام ہوا ہے اتنا شاید اس سے پہلے نہیں ہوا۔ ہمارے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب نے اور بادشاہی مسجد کے خطیب اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے اپنے آپ کو تو اس کام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب بھی بہت کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں انٹرفیتھ کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ، ہم موجود ہیں حافظ مفتی سعید عاشق حسین صاحب کے ساتھ، جو خطیب ہیں جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا کے، چیئرمین ہے تحریک اتحاد ملت پاکستان، چیئرمین ہے علماء مشائخ بورڈ کے۔ انہوں نے بڑا اچھا آج ہمیں وقت بھی دیا، اور جو ہمارا علماء کے حوالے سے بات ہوئی، اور سب سے بڑی بات جو پاک فوج کے کردار کو سراہا، اور اس وقت کی جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنے دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع ہوئے ہیں اس کے اوپر پاک فوج نے کامیابی حاصل کی ہے، اور پاک فوج کے جوانوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے بہادر جوان جو سپہ سالار ہے وہ سرحدوں پر جاگتے ہیں اور ہماری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ بڑی بڑی ماؤں کے لخت جگر جو ہے انہوں نے ان آپریشنز کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، اور ہم پاک فوج کے کردار کو سراہتے ہیں۔ جی میں آپ کی بات معافی چاہتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے 20 سال 46 ملک لڑے ہیں افغانستان کے اندر، کسی ایک جرنیل کی بھی موت میدان عمل میں نہیں ہوئی۔ پاکستان کے ماشاءاللہ میں درجنوں جرنیل گنوا سکتا ہوں جن کی یونیفارم کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، 20 بریگیڈیئر عوام الناس کو دکھائے جا سکتے ہیں، ان کے پورٹریٹ جو ہیں، جو بریگیڈیئر صاحبان یونیفارم کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد فوج ہے جس کا سپاہی اور افسر اپنے ملک کی بقا کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر لڑتا ہے۔ ابھی جو نوشکی کے اندر شہید ہوئے ہیں، وہاں جو کمپنی کمانڈر کیپٹن تھا وہ اپنے جوانوں کے ساتھ آگے لڑ رہا تھا، کیپٹن ظفر اقبال فیصل آباد سے بلانگ کرتے تھے، وہ شہید، جہاں سپاہی شہید ہوئے ہیں وہاں ان کا کمانڈر بھی شہید ہوا ہے، جہاں سپاہی شہید ہوا ہے وہاں اس کا جے سی افسر جو اس کو سیکنڈ کمانڈ کر رہا ہے وہ بھی شہید ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ محترم جنرل قمر جاوید باجوہ، یقین جانیے وہ آرمی چیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کے ایک بہترین سفیر کا بھی رول ادا کر رہے ہیں، اور وہ دنیا کے سفراء کو بلا کر پاکستان کی خدمات سے اور پاکستان کی امن کے لیے قربانیوں سے انہیں وقتاً فوقتاً بریف کرتے رہتے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان کو کسی انسانی المیہ سے بچانے کے لیے ضد چھوڑ دو، اور افغانستان کے اندر انسانی زندگی کی بقا کے لیے جس مدد کی ضرورت ہے وہ مدد تم بھی کرو اور ہمیں بھی کرنے دو۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، قمر جاوید باج صاحب اس وقت نہ صرف آرمی چیف ہیں بلکہ پاکستان کے سفیر کے طور پہ بھی وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ اس کے اوپر کافی ٹھہراؤ رہا ہے، وہ کافی انہوں نے اس کے اوپر قابو پایا رہا، کنٹرول کیا رہا، جو آپریشنز دہشت گردی کے خلاف چل رہے تھے ان میں کامیابیاں حاصل ہوتی رہی ہیں، اور واحد ہماری پاک فوج ہے جو پوری دنیا کے اندر بہادر فوج مانی جاتی ہے، اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان جوانوں کو جو ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء کے کردار پر، ان کی اہمیت پر آج کا ہماری گفتگو تھی، کیونکہ علماء ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور واقعی ہمیں علماء کو اہمیت بھی دینی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔